بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونیورسل اسلامک ٹروتھ چینل میں خوش آمدید۔ ٹڈی مکری حشرات الارض سے تعلق رکھتی ہے۔ ٹڈی کے مختلف نام ہوتے ہیں، مثلا جب یہ پیدا ہوتی ہے تو اس کا نام الزبی، اور جب یہ کچھ بڑی ہو جاتی ہے اور پر نکل آتے ہیں تو اسے غوغا کہا جاتا ہے، اور جب ٹڈی زرد رنگ کی ہو جائے تو اس وقت اسے جرادہ کہتے ہیں۔ ٹڈیاں عموماً 3 رنگ کی ہوتی ہیں، سرخ، زرد، سفید۔ ٹڈی کی کل 6 ٹانگیں ہوتی ہیں، جن میں سے 2 سینے میں، 2 درمیان میں اور 2 آخر میں۔ ٹڈی کی جسمانی حیثیت سے متعلق علامہ دمیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ٹڈی میں مختلف جانوروں کی 10 چیزیں پائی جاتی ہیں: گھوڑے کا چہرہ، ہاتھی کی آنکھ، بیل کی گردن، 12 سینگا کا سینگ، شیر کا سینہ، بچھو کا پیٹ، گدھ کے پر، اونٹ کی ران، شتر مرغ کی ٹانگ اور سانپ کی دم۔ ٹڈی کی افزائش نسل۔ اس جانور کے انڈے دینے کا طریقہ عجیب ہوتا ہے۔ جب انڈے دینے کا ارادہ کرتی ہے تو ایسی سخت اور بنجر زمین کا انتخاب کرتی ہے کہ جہاں کسی انسان کا گزر نہ ہوا ہو، پھر اس زمین پر دم سے اپنے انڈے چترا سوراخ کر کے اس میں انڈا دیتی ہے، نیز وہیں رکھے رکھے زمین کی گرمی سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اتنی ٹڈیاں ایک ساتھ کیوں؟ کیونکہ ٹڈی ان پرندوں میں سے ہے جو لشکر کی طرح ایک ساتھ پرواز کرتی ہے، اور یہ ٹڈیاں اپنے سردار کی ایسی فرما بردار ہوتی ہیں کہ جہاں ٹڈیوں کا سردار پرواز کرتا ہے تو یہ بھی اسی کے ساتھ پرواز کرتی ہیں، اور جہاں اترتا ہے تو یہ بھی اسی کے ساتھ اتر جاتی ہیں۔ ٹڈی کی وجہ سے کھیت برباد کیوں ہو جاتے ہیں؟ علامہ دمیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ٹڈی کا لعاب، تھوک نباتات کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ٹڈیاں جس کھیت میں پہنچ جاتی ہیں اسے تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نوادرات میں یہ بات ذکر کی ہے کہ تمام مخلوق میں ٹڈی کو سب سے پہلے ہلاک کیا جائے گا، کیونکہ یہ ٹڈی اس مٹی سے پیدا کی گئی ہے جو حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا کرنے کے بعد بچ گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ٹڈی کو بلا وجہ ہلاک کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کھیتوں میں نقصان کرے تو پھر اسے مار سکتے ہیں۔ ٹڈی کا گوشت کھانا جائز ہے کیونکہ حدیث میں اس کی اجازت موجود ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹڈیاں پروٹین سے بھرپور ہیں، اور ان میں 62% پروٹین، 17% آئل اور 21% میگنیشیم، کیلشیم، آئرن، پوٹاشیم اور فاسفورس ہوتا ہے۔ لیکن ابھی ملک میں آنے والی ٹڈیوں کے خاتمے کے لیے مختلف اوقات میں زہریلا اسپرے کیا جاتا ہے، اور ان میں اسپرے کے اثرات پائے جاتے ہیں جو پکانے یا ابالنے سے ختم نہیں ہوتے، لہٰذا اپنی سلامتی کے لیے ٹڈیاں کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن کفار ٹڈیوں کی طرح لشکر کی شکل میں آئیں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ قبروں سے یوں نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہ ٹڈیاں روزانہ 350 مربع میل علاقے میں تقریباً 18 لاکھ ٹن کی زرعی خوراک کھا رہی ہیں۔ ٹڈی دل کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران شام پر ٹڈی دل نے حملہ کیا اور باغات اور فصلوں کو تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے قحط آ گیا اور بہت ساری مخلوق موت کے گھاٹ اتر گئی۔ اس دوران غوطہ کے گاؤں داڑیا میں ایک شخص کا باغ بالکل محفوظ اور تر و تازہ رہا۔ ٹڈی دل نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، چنانچہ لوگوں نے حکومت سے شکایت کی کہ اس شخص کے پاس ٹڈی دل کو مارنے کی دوا موجود تھی، لیکن اس نے کسی کو اس کا نہیں بتایا۔ اس پر حکومت نے ایک فوجی دستہ اس کو سزا دینے کے لیے بھیجا۔ افسر نے اس شخص پر کوڑا اٹھایا اور پوچھنے لگا کہ تم نے اس دوا کو حکومت اور عوام سے کیوں مخفی رکھا؟ وہ بولا کہ جو دوا میں استعمال کرتا ہوں وہ سب کو معلوم ہے، لیکن کوئی بھی اسے استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ افسر نے پوچھا کہ وہ دوا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ زکات۔ افسر کہنے لگا کہ کیا ٹڈی دل زکات دینے اور نہ دینے والے باغ میں فرق کر سکتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ چنانچہ فوجی ٹڈیاں اس باغ میں چھوڑتے تھے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی تھی۔ اس کے بعد اس شخص نے یہ حدیث سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کی حفاظت زکات سے کرو، مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، اور بلاؤں کی لہروں کا استقبال اللہ کے سامنے عاجزی سے کرو۔ زکات نے ٹڈی دل کو شکست دے دی تھی، تو کیا ہمارے دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں، مصیبتوں کو بھی شکست دے دے گی؟ اللہ رب العزت نے کلام الہی میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں اپنی کمائی ہوئی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ کرو، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی، اور گھٹیا چیزوں کے دینے کا ارادہ
ارادہ نہ کرو کہ تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، حالانکہ تم خود اسے لینے والے نہیں، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو اور جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز تعریف کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، اگر کسی جگہ ٹڈی دل نے حملہ کیا ہے تو اپنے کھیتوں کو بچانے کے لیے، اپنی فصلوں کو تباہ ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے زکوٰۃ دیجیے، عشر دیجیے اور صدقہ و خیرات کیجیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔